یہ سال 616 ہجری ہے۔ مکہ کی گلیوں میں کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ آپس میں سرگوشیاں کر رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے فرشتے بھی کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہوں۔ وہ شخص جس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل ہے گلی کے کونے سے نمودار ہوتا ہے۔ 2 میٹر لمبے قد کے ساتھ وہ شان سے چل رہا ہے۔ وہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو بھی اس سے مقابلے کا خیال نہیں آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں شیطان اسے دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ وہ خانہ کعبہ کے قریب جاتا ہے اور بلند آواز میں کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وہ مکہ کے سارے طاقتور لوگوں اور مشرکین کے بگڑے سرداروں کو للکارتا ہے۔ پہلی بار کسی مسلمان کی آواز اتنی بلند ہوئی ہے۔ یہ مکہ کے مشرکوں کے لیے ایک زبردست نقصان ہے۔ کیا عمر بھی مسلمان ہو گیا؟ اگر ایسا ہے تو مسلمان اب مزید کمزور اور بے بس نہیں رہے۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ عمر، جس نے یہ فیصلہ کر کے اچانک طاقت کا توازن بدل دیا، اسلام کا ایک بدترین دشمن، اس کے عظیم ترین سپاہیوں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا، پھر وہ اچانک کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جان دینے کو تیار ہو گیا؟ بعد میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے عظیم اور قریبی صحابہ میں شامل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرا خلیفہ بنا۔ یہ دنیا کے سب سے دلچسپ قصوں میں سے ایک ہے، عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کا قصہ۔ عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب قریش کے ایک قبیلے بنو عدی کے سردار تھے۔ عمر نے بہترین تعلیم حاصل کی۔ وہ نہایت ذہین اور انتہائی طاقتور نوجوان تھے، کیونکہ انہوں نے اس پہلوان کو شکست دی جو ان کے علاقے میں ناقابل شکست سمجھا جاتا تھا، لہٰذا مکہ والوں نے انہیں مکہ کے محافظ کا لقب دے رکھا تھا۔ پھر وہ اپنی ذہانت اور طاقت کی بدولت اپنی قوم کے سردار بن گئے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام کھلے عام نہیں بلکہ خفیہ طور پر پہنچا رہے تھے۔ جو لوگ اسلام کے قریب تھے، مسلمان ان تک اپنا پیغام چھپ کر پہنچاتے، اور جو اسلام قبول کر لیتے وہ اسے چھپاتے تھے۔ وہ اسلام کے بارے میں صرف ان لوگوں کو بتاتے جن پر انہیں اعتماد ہوتا اور جنہیں وہ مخلص سمجھتے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے جمع ہونے کی جگہ بھی خفیہ تھی تاکہ مشرکین مکہ کی نظروں میں آنے سے بچا جا سکے۔ اگر تبلیغ کھلے عام کی جاتی تو یہ ممکن تھا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہوتا، کیونکہ ان کی تعداد بہت کم تھی۔ جب یہ صورتحال کچھ عرصہ چلتی رہی تو شہر میں افواہیں پھیلنے لگیں۔ اس نئے مذہب کی خبر مکہ کے مشرک سرداروں تک پہنچنے لگی۔ شروع میں انہوں نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ رشتہ دار بھی اس مذہب کو قبول کرنے لگے۔ اس نئی صورتحال پر بات کرنے کے لیے انہوں نے دار الندوہ میں میٹنگز کی۔ یہ مکہ کی سٹی کونسل تھی۔ ہر خاندان کے سربراہ ان میٹنگز میں شریک ہوتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی بنو عدی کے سردار کے طور پر ان میں شریک ہوتے تھے۔ ان میٹنگز میں مختلف موقعوں پر کئی فیصلے کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک فیصلہ یہ تھا، ہر شخص اپنے قبیلے کے ان افراد کو قید، مار پیٹ اور تشدد کے ذریعے باز رکھے گا جو مسلمان ہو گئے یا ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو باندھتے اور انہیں کوڑے مارتے، یہاں تک کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے۔ اس وقت مسلمانوں میں ان کا لقب ظالم مشہور تھا۔ چونکہ تبلیغ خفیہ طور پر ہو رہی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ عنہ ابھی تک اسلام کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ وہ اپنے خیال میں اچھا کام کر رہے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص تھے جو اپنے ذاتی فائدوں کے لیے عربوں میں اختلاف پیدا کر رہے تھے، اور عمر اپنی قوم کو اس خطرے سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وقت کے ساتھ مسلمانوں پر ظلم ناقابل برداشت ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں کچھ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حبشہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ ان مسلمانوں میں ایک عامر بھی تھے۔ وہ پہلے عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب کے غلام تھے، مگر پھر آزاد ہو گئے تھے۔ عامر اور ان کی بیوی لیلا بھی ہجرت کرنے والوں میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ عامر کسی چیز کی ضرورت کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران عمر رضی اللہ عنہ لیلا سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں، کیا تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، تم نے ہم پر اتنا ظلم کیا ہے کہ جب تک اللہ ہمیں کوئی اور راستہ نہ دکھائے ہم اللہ کی دوسری زمین پر جا رہے ہیں۔ عمر غیر متوقع طور پر نرم لہجے میں کہتے ہیں، اللہ تم سب کی مدد کرے، اور پھر چلے جاتے ہیں۔
उस वक्त तक उनका दिल मुसलमानों के साथ अपने किए जुल्म पर थक चुका था। उन्हें महसूस होने लगा था कि वो गलत कर रहे हैं, मगर उनका जहन और उनका दिल अभी भी उलझे हुए थे। लैला उमर रज़ियल्लाहु अन्हा में हमदर्दी और नरमी का एहसास देखती है। जब उनके शौहर आमिर वापस आते हैं तो वो उन्हें ये सूरत हाल बताती हैं। आमिर हैरान होकर उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें उम्मीद है कि उमर मुसलमान हो जाएगा? और फिर मजीद कहते हैं, वल्लाह मैं कसम खाता हूँ, खत्ताब का गधा तो मुसलमान हो सकता है मगर उसका बेटा उमर नहीं। ये वो तासुर था जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अपने रवैये से अब तक लोगों को दे रहे थे, लेकिन उनका दिल जो पत्थर की तरह सख्त था जल्द ही नरम होने वाला था। लैला ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हा में जो हमदर्दी देखी थी वो उनके अंदर कहीं छुपी हुई थी और उसे बाहर निकलने के लिए कुछ खास वाकयात का होना जरूरी था। उनमें से एक वाकया ये था, एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काबा के करीब सामना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा कर रहे थे। ये सोचकर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ रहे हैं, वो चुपके से करीब आ जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह अल-हाका की तिलावत कर रहे थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान के अल्फाज सुनकर बेइख्तियार मुतासिर हो जाते हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी ईमान लाने वाले नहीं थे। वो दिल में सोचते हैं, वल्लाह कसम से ये शायर है, कुरैश सही कहते हैं। और उसी लम्हे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 41 की तिलावत करते हैं, ये किसी शायर का कलाम नहीं, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा हैरत ज़दा हो जाते हैं। अब वो सोचते हैं, इसे मालूम था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, शायद ये कहान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत जारी रखते हुए अगली आयत पढ़ते हैं, और ना ये किसी कहान का कलाम है, तुम लोग बहुत कम गौर व फिक्र करते हो। उमर दम बखुद रह जाते हैं। यूं लगता था कि हर आयत बराह रास्त उनके सवालों का जवाब दे रही हो। वो इस वाक़े को समझने की कोशिश कर रहे थे। ये वाक़या उनके दिल पर गहरा असर छोड़ गया। ईमान के बीज उनके दिल में पड़ चुके थे। वो उसी कैफियत में घर लौट जाते हैं। मक्का में इस्लाम की रोशनी खुफिया तौर पर फैल रही थी, मगर इसके साथ साथ वाक़यात की शिद्दत भी बढ़ रही थी। अगरचे उमर रज़ियल्लाहु अन्हा कुरान सुनकर मुतासिर हुए थे, मगर वो अब भी ये समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खानदानों में फूट डाल रहे हैं और भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हैं, और इसीलिए उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कीना और नफरत अब भी वैसी ही थी। इस सब के बावजूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी उनकी हिदायत के लिए दुआ फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, ए अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से किसी एक के जरिए कुव्वत अता फरमा जिसे तू ज्यादा महबूब रखता है, अबुल हकम बिन हश्शाम यानी अबू जहल या उमर बिन खत्ताब। ये अल्फाज अपने महबूब नबी के मुबारक लबों से निकलते ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में हिदायत के खूबसूरत तरीन किस्सों में से एक के असबाब पैदा करना शुरू कर दिए। रात में मांगी गई इस दुआ के बाद अगली ही सुबह दारुन नदवा में एक और मीटिंग हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कबीले बनु हाशिम से लड़ाई और उसके इंतकाम के खौफ से घबराकर अबू जहल ने एक तजवीज पेश की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करेगा मैं उसे 100 ऊंट इनाम में दूंगा। खूनी झगड़े का खतरा कबूल करते हुए मीटिंग में एक शख्स खड़ा हुआ और इस ऑफर को कबूल कर लिया। वो शख्स उमर थे। उन्होंने सोचा कि ये मामला अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपनी तलवार लाने के लिए फौरन उठ खड़े हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता रात जिन 2 अफराद का नाम लेकर दुआ की थी, उनमें से एक ने उनके सर की कीमत मुकर्रर कर दी और दूसरा उन्हें कत्ल करने के इरादे से निकल पड़ा। अगर गौर करें तो ये काम उमर रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए खुदकुशी के बराबर था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले यकीनन बदला लेते और उन्हें भी कत्ल कर देते। वो इस हकीकत से वाकिफ थे, मगर वो जवान, ताकतवर, मालदार और मुअज़्ज़ज़ होने के बावजूद अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। वो मौत के लिए तैयार थे, मगर अल्लाह उन्हें जाया करने वाला नहीं था। उन्हें मौत के रास्ते पर जिंदगी अता की जानी थी। उन्होंने अपनी तलवार ली और अपने हदफ को कत्ल करने घर से निकल पड़े। रास्ते में उनका सामना अपने रिश्तेदार नईम से हुआ। नईम ने उनसे पूछा, ए उमर, ये अपनी तलवार लिए कहाँ जा रहे हो? उमर ने जवाब दिया, मैं मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ, जो कुरैश के मामलात में फसाद डाल रहा है और उनके माबूदों और बाप दादाओं की तौहीन कर रहा है। ये सुनकर नईम, जो खुद भी खुफिया तौर पर मुसलमान हो चुके थे, फिक्रमंद हो गए। उन्होंने चीख कर कहा, ए उमर, क्यों ये बेवकूफी कर रहे हो? क्या तुम समझते हो कि उनके कत्ल के बाद उनका कबीला तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? उमर ने जवाब दिया, उन्हें कत्ल करने के बाद मैं खुद को बनु हाशिम के हवाले
حوالے کر دوں گا۔ نعیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا چاہتے تھے۔ انہیں عمر کا دھیان کسی اور طرف موڑنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اے عمر، کیا میں تمہیں ایک اور حیرت انگیز بات نہ بتاؤں؟ تمہاری بہن اور ان کا شوہر بھی تمہارے دین کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر چند لمحوں کے لیے بالکل سکتے میں آ گئے، پھر اپنے کھولتے ہوئے خون کے ساتھ انہوں نے فوراً اپنا راستہ بدلا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ اس وقت خباب بن ارت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کو سورہ طٰہٰ کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب خباب نے باہر سے عمر کی آواز سنی تو وہ فوراً گھر کے اندر چھپ گئے۔ عمر غصے میں گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جب ان کی بہن نے انہیں غصے میں دیکھا تو فوراً قرآن کے وہ صفحات چھپا دیے جو ان کے ہاتھ میں تھے۔ عمر چیخ کر اپنی بہن سے پوچھنے لگے، تمہارے گھر سے یہ آواز کیسی آ رہی تھی؟ جب ان کے بہنوئی نے جواب دیا، کچھ نہیں، ہم بس آپس میں بات کر رہے تھے، تو عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے بہنوئی کو گردن سے پکڑ کر زمین پر دے مارا اور چیخے، تو جو میں نے سنا وہ سچ ہے، تم نے محمد کے دین کو قبول کر لیا ہے نا؟ جب فاطمہ نے اپنے شوہر کو بچانے کی کوشش کی تو وہ بھی ایک زوردار تھپڑ کے ساتھ زمین پر جا گری۔ ان کے منہ سے خون نکلنے لگا۔ فاطمہ اب مزید برداشت نہ کر سکیں اور بے خوف ہو کر انہیں للکارا، عمر، کیا تم سننا چاہتے ہو؟ تو سنو، جو کچھ تم نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ میں نے تمہارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے، لات اور عزا کو رد کر دیا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اب جو تمہیں کرنا ہے کر لو۔ عمر ایک لمحے کے لیے رک گئے اور سوچنے لگے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اپنی بہن کی جرت پر حیران رہ گئے اور اس سبب کے بارے میں سوچنے لگے جس نے اسے اتنا مضبوط بنا دیا تھا۔ جب انہوں نے بہن کے چہرے پر خون دیکھا تو ان کے دل میں رحم پیدا ہوا۔ وہ اپنی بہن فاطمہ کی طرف مڑے اور کہا، وہ چیز مجھے دو جو تم پڑھ رہی تھیں، میں وعدہ کرتا ہوں واپس کر دوں گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہونے والی تھی؟ اپنے بھائی کی ہدایت کی امید میں انہوں نے کہا، تم پاک نہیں ہو کیونکہ تم اس عقیدے پر ہو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن قرآن کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، تمہیں پہلے غسل کرنا ہوگا۔ عمر نے ان کے کہنے کے مطابق کیا، پھر انہوں نے وہ صفحات دیے جن پر قرآن کی آیات لکھی تھیں، اور پھر عمر نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھنا شروع کی۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو۔ اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔ جیسے جیسے وہ پڑھ رہے تھے ان کے دل کی سختی اور چہرے کا غصہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف مڑے اور کہا، یہ کلام کتنا خوبصورت، کتنا معزز اور کتنا شاندار ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور شیریں کلام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے خوشی اور حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ عمر کے دل میں اب ان الفاظ کی مخالفت کی ضد باقی نہ رہی تھی، ان کا دل تسلیم کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر خباب اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر نکل آئے اور خوشی سے پکار اٹھے، عمر کے لیے خوشخبری ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ وہ اسلام کو تمہارے ذریعے قوت دے۔ عمر نے ان کی طرف رخ کیا اور کہا، مجھے بتاؤ رسول اللہ کہاں ہیں؟ جب خباب نے انہیں صفا کے قریب رسول اللہ کی موجودگی کا بتایا تو عمر روانہ ہو گئے۔ ہر قدم اٹھاتے ہوئے ان کے دل میں جوش مسلسل بڑھتا جا رہا تھا، ان کا دل خوشی سے بھرا ہوا تھا، مگر ابھی تک عمر نے اپنی تلوار نہیں چھوڑی تھی، کیونکہ اس وقت ان کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جلد از جلد پہنچیں اور اپنے ایمان کا اعلان کریں۔ آخرکار عمر وہاں پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب صحابہ نے انہیں تلوار تھامے دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی اور آپ نے انہیں اندر آنے دیا۔ جب رسول اللہ نے عمر کو دیکھا تو فوراً ان کی تلوار کے پٹے کو پکڑ لیا اور فرمایا، اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے، اے اللہ، دین کو عمر بن خطاب کے ذریعے قوت دے۔ ہدایت کے جوش سے لبریز عمر نے شہادت دی اور مسلمان ہو گئے۔ یہ منظر دیکھنے والے سب لوگ جوش اور اعتماد سے بھر گئے، کیونکہ عمر ان لوگوں کے لیے خوف کی علامت تھے جو عمر کے خلاف ہوتے تھے۔ لیکن اگر عمر اب مسلمان ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام صحابہ مل کر بلند آواز میں نعرہ تکبیر لگانے لگے، اللہ اکبر۔ آواز اتنی بلند تھی کہ مکہ کی گلیاں گونج اٹھی۔ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق دین پر نہیں ہیں، چاہے ہم زندہ رہیں چاہے مریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں،
तब उमर रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, तो फिर हम अब तक छुपे हुए क्यों हैं? मैं कसम खाता हूँ उस अल्लाह की जिसने आपको हक दीन के साथ भेजा कि मैं बहादुरी के साथ बेखौफी से बगैर किसी हिचकिचाहट के हर मुशरिक की मजलिस में जाऊंगा और उनके सामने इस्लाम का ऐलान करूंगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को इजाजत दी कि वो अपने छुपने की जगहों से निकलें और खुलेआम इस्लाम की दावत दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे उमर के दाएं जानिब और हमजा आपके बाएं जानिब, जबकि बाकी मुसलमान पीछे चल रहे थे। तमाम मुसलमान खाना काबा की तरफ चलना शुरू हो गए। यही वो मौका था जब उन्होंने पूरे शहर और कुरैश के सामने अपने आप को जाहिर कर दिया। सब लोग हैरत के साथ उनके गिर्द जमा हो गए। उसी लम्हे कुरैश के सरदारों को समझ आ गया कि अब हवा का रुख बदल चुका है। एक मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह अन्हा उमर रजी अल्लाह अन्हा का जिक्र इन अल्फाज में करते हैं, उनका इस्लाम कबूल करना फतह थी, उनकी हिजरत कामयाबी थी और उनकी खिलाफत रहमत थी। यकीनन उमर का ईमान मुसलमानों के लिए एक अजीम फतह और कुफार के लिए जबरदस्त शिकस्त थी। सिर्फ एक घंटा पहले के गैर मुस्लिम उमर और अब एक घंटे बाद इस नए मुसलमान उमर में जमीन आसमान का फर्क था। लोगों को तकलीफें देने वाले एक जालिम इंसान से वो अब एक ऐसे शख्स में तब्दील हो गए थे जो एक मक्खी को भी नुकसान न पहुंचाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए हिदायत के नूर ने उनके अंदर छुपा हुआ ईमान का नूर जगा दिया। उस दिन उमर के दिल में ईमान का बीज बोया गया और उस बीज से अल्लाह ने ज़मीर और अदल का एक बड़ा दरख्त उगाया, यहाँ तक कि उनकी खिलाफत के दौर में उन्हें आदिल का लक़ब दिया गया। और ये अदल ऐसा था कि न सिर्फ इंसान बल्कि जानवर भी जुल्म से महफूज हो गए।